ہے یا کس مناسبت سے ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان یا ٹیبل کلاتھ۔ اور اس میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ زمین پر خوان نازل کرے تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، یعنی ایک معجزہ طلب کیا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا اگر وہ مائدہ یعنی خوان نازل ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اگر وہ چیز نازل ہو گئی اور پھر تم ناشکر ہو گئے، ناشکرے ہو گئے، یعنی اللہ کا اس طرح شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے پھر اس چیز کو، یعنی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ پھر وہ خوان نازل ہوا تھا یا نہیں نازل ہوا تھا، کیونکہ ان کی اس بات سے وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ ہاں واقعی اگر ہم اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر پوری طرح ایمان نہ لائے، ان کی ناشکری کر دی، تو ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ تو اس خوف سے پھر انہوں نے دسترخوان یعنی اس کے اوپر جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، آسمان سے وہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ آیا تھا یا نہیں، لیکن بہرحال اس مناسبت سے سورہ کا یہ نام ہے مائدہ۔ پچھلی سورہ اور اس سورہ میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ دونوں مدنی سورہ ہیں، سورہ نساء بھی اور سورہ المائدہ بھی۔ سورہ نساء میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات کو زیادہ فوکس کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، سورہ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کی بات ہے۔ سورہ البقرہ میں توحید کی بھی بات ہے، رسالت کی بھی بات ہے، اہل کتاب کو بڑا فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند جو صورتیں، جو آیات مدنی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ احکامات بھی ہیں۔ یعنی سورہ البقرہ میں ایک جامعہ سورہ ہے، اس میں وہ توحید، رسالت، آخرت کے ساتھ ساتھ احکامات بھی ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آپ دیکھیں احکامات کی تعداد کم ہے، لیکن توحید کی، رسالت کی، آخرت کی اور اگین اہل کتاب کے اوپر فوکس زیادہ ہے پہلی دونوں صورتوں میں، سیکنڈ میں اور تھرڈ میں، یعنی البقرہ اور آل عمران میں۔ لیکن جب آپ سورہ نساء میں آئے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہاں پر جو چیز عقیدے سے متعلق ہے، یعنی توحید، رسالت یعنی رسول کے بارے میں، اسی طرح آخرت، اس کے بارے میں چیزیں کم ہیں، لیکن احکامات کے اوپر بات بہت زیادہ ہے۔ احکامات کیسے؟ جیسے یتیموں کے حقوق، جیسے وراثت کے حقوق، خواتین کے بارے میں، یعنی اسی طرح جو ہم نے لاسٹ ورس پڑھی تھی کہ اس کے بارے میں جو شخص جس کی نہ اصول ہو نہ فروع ہو، یعنی نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، اس کی دولت کیسے تقسیم ہوگی یا اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے جو احکامات سے متعلق ہے، معاشرتی، اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا گیا تھا۔ سورہ المائدہ میں نا جو کمزور، سورہ نساء میں نا کمزور طبقہ زیادہ ہائی لائٹڈ تھا، اب یہاں پر نا جنرل احکامات زیادہ آئیں گے۔ توحید رسالت کے بارے میں بھی آئے گا، لیکن توحید اور رسالت کے بعد یہاں پر جو زیادہ ہائی لائٹ ہے وہ آئے گا احکامات کے متعلق، عہد و پیمان کے متعلق، اسی طرح سے شکار کے متعلق، کسی انسان کو قتل کیا تو کیا کریں گے، پیچھے بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا لیکن اس میں اب ہم تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق یہ سارے احکامات آیا کریں گے۔ ٹھیک، اور وہ گھر سے، آپ کو پتا ہے معاشرے کی جو پہلی یونٹ ہے وہ گھر ہے۔ اگر گھر میں امن ہے، سکون ہے، اگر گھر میں ایک اچھا انوائرمنٹ ہے، ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے اس گھر کا اثر پھر خاندان پہ ہوتا ہے، اور اس خاندان کا اثر پھر معاشرے پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اچھا معاشرہ ہو نہیں سکتا جب تک فرد اچھا نہ ہو۔ تو فرد کے اوپر بھی محنت، ہم کہتے ہیں نا وہ ایک دو لوگ ہی ہیں جو ذرا اچھے ہیں، باقی لوگوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم لوگ خود اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو بالکل اگر ہم خود فرد فرد کو سوچیں گے، اور کسی، ہم کہتے ہیں نا تعلیم دینے جاتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں، کچھ لوگ، چند لوگ آتے ہیں، تو یہاں پر جو چند لوگ ہیں ان کی بھی اتنی امپورٹنس ہے کہ وہ چند لوگ اگر وہ چند لوگ ہی معاشرے میں ایک ہیلدی، اگر وہ چند لوگ ہی معاشرے میں ایک اچھا پازیٹیو
یعنی اس میں انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان فرد کے اوپر بھی توجہ دے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو یا شوہر کے لیے بیوی کو، یعنی اپنے گھر میں، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں کہ اس میں ہم ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کیسے لا سکتے ہیں اور کیسے کیا جائے یہ سارا کام کہ ہر بندے کے لیول کے مطابق وہ کام کیا جائے. بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کے لیول کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ ان آیات کو بچوں تک کیسے سمجھایا جائے، ان کے ساتھ چیزیں ریلیٹ کر کے بتایا جائے کہ اچھا یہ چیزیں کیسی ہوں گی. تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، پہلا حکم ہی کیا ہے؟ اپنے عہد و پیمان پورے کرو. اپنے عہد و پیمان پورے کرو. اب یہ جو عقود ہے نا، عہد و پیمان، عقد، عقد اصل میں کہتے ہیں گرا کو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آیا عقود یعنی عہد و پیمان. اب یہ جو عہد و پیمان پورے کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، اس عہد کو کہتے ہیں عہد الست. ٹھیک، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے عہد کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو ایک تو وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور احادیث کے ذریعے بہت سارے احکامات ہمیں دیے. ان احکامات کے اوپر مسلمان ہونے کے ناطے میرا عہد ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی کو فالو کروں گی. ٹھیک، تو یہ میرا عہد ہے اللہ سے. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ماننا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی غیر مطلوب یعنی کہ جو احادیث میں احکامات اتارے ہیں ان کو ماننا. تو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے جاننا اور پھر سیکنڈ اسٹیپ ہے ماننا. ٹھیک، تو یہاں پر ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد. ٹھیک، دوسرا عہد کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان اپنے نفس کے ساتھ کیا عہد کرتا ہے؟ نمبر ون، کہ وہ کوئی حلف لیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں یہ کام کروں گا، یا میں یہ اور یہ کام نہیں کروں گا. یا انسان نظر مان لیتا ہے، میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، میں اتنے نوافل پڑھوں گا، میں اتنے قرآن پڑھوں گا. اس طرح کی چیزیں لوگ نظر مانتے ہیں، میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ قربانی کروں گا، میں حج کروں گا، بہت ساری چیزیں. تو یہ ہوتا ہے انسان اپنے ساتھ ایک عہد کرتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے جو انسان انسانوں کے ساتھ عہد کرتا ہے. ٹھیک، انسان کا عہد انسانوں کے ساتھ. میں ریپیٹ کرتی ہوں، نمبر ون، انسانوں کا عہد اللہ کے ساتھ، جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب اللہ کے تمام احکامات بھی اس عہد میں داخل ہیں. نمبر ٹو، انسان کا عہد اپنی ذات کے ساتھ. اپنی ذات کے ساتھ کیا عہد ہے اس کا؟ یعنی کہ خود نظر ماننا، کوئی حلف اٹھانا، اپنے ساتھ کوئی چیز وعدہ کرنا کہ میں فلانا کام نہیں کروں گا یا فلانا کام ضرور کروں گا. نمبر تھری، کہ انسان انسانوں کے ساتھ عہد کرے. اب انسانوں کا جو انسانوں کے ساتھ بھی عہد ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی کیٹیگریز ہیں. آپ لوگ کو مثالیں دیجیے گا، انسان انسانوں کے ساتھ کون سا عہد کرتے ہیں؟ جی، کوئی ایک ایک مثال دیتے جائیں، کم از کم تین مثالیں. جی شادیہ. ایک تو جیسے نکاح کا ہوتا ہے ہسبینڈ وائف میں. بارک اللہ فیک، بالکل صحیح شازیہ. اب کوئی اور بتانا چاہے گا؟ میں جا رہی ہوں، باقی لوگ پارٹیسپیٹ کریں. بارک اللہ فیک شازیہ. جی، نکاح کا عہد. اور کون سا عہد ہوتا ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ؟ جی، کوئی اور بتانا چاہے گا؟ کوئی قرض بزنس میں بھی، لین دین میں بھی جیسے کہتے ہیں. لین دین میں، بالکل. جی شائستہ. کوئی قرض وغیرہ لیا ہو تو اس کو ٹائم پہ دینے کا. ٹائم پہ دینے کا ہے یعنی لکھنے کا. ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں کہ جب قرض کا لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ جب وہ ٹائم پیریڈ آئے تو اس کو واپس کرنے کا معاملہ. بالکل، کسی سے قرض لیا اس کو واپسی کا معاملہ. ایک اور مثال دے. اس جی میں انا. وصیت بھی آ سکتی ہے. وصیت. وصیت کا جو چیز ہے کہ وہ انسانوں کی طرف ہی تقسیم ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو
احکامات دیے اس کے اندر عمل کرتے ہوئے یہ چیز آئے گی تو وصیت بھی بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے وصیت کی کہ میں فلاں اور فلاں چیز اس شخص کو دینا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے یہ انسانوں کے ساتھ عہد کا معاملہ کم ہے اور اپنے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ وصیت ایک ایسی چیز ہے جو آپشنل ہے اور جو آپ اپنی مرضی سے کسی شخص کو دینا چاہتے ہیں. تو یہ آپ اپنے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنی چیز اس شخص کو دے دینی ہے. ٹھیک ہے، بے شک اس میں دوسرا شخص بھی انوالو ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کو نہیں بھی دیتے تو وہ شخص یعنی کیونکہ آپ وصیت کی چیز ہے نا، تو اگر آپ ایک ارادہ کر لیا تو آپ دے دیں گے، اگر ارادہ نہیں کیا تو وہ دوسرا شخص آپ کے اوپر نہیں آ سکتا کہ اچھا آپ نے مجھے فلاں چیز کیوں نہیں دی. وراثت میں جو حق ہے وہ اس میں آ سکتا ہے. وراثت کا حق کتاب اللہ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات اتار دیا، ہم نے وراثت کا پورا پڑھ لیا نا. آیا نمبر 11 میں، 12 میں، اور اسی طرح ایک دفعہ بیچ میں بھی آیا تھا سورہ نساء کی، اور ایک دفعہ اینڈ پہ آیا تھا. تو اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا. تو وراثت کے جو احکامات ہیں اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ رہے ہو. ٹھیک، کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں چیزیں نازل کی ہیں اور پھر ہم سے عہد لیا کہ جو کوئی اس چیز کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے جو کتاب اللہ میں آ گیا. جب ہم کسی جاب پہ جاتے ہیں تو کیا وہ کوئی چیز سائن کرواتے ہیں اس سے؟ کانٹریکٹ. کانٹریکٹ، بالکل کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ بزنس کوئی کرتے ہیں اپنے پارٹنرز کے درمیان کوئی چیز طے کرتے ہیں، اتنے پرسنٹ میرا ہوگا، اتنے پرسنٹ ان کا ہوگا، اس کو ایسے ایسے لے کر چلیں گے، یہ بھی ہمارا عہد ہوتا ہے. جب ہم نے کسی شخص کو کام پر رکھا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی ٹائم، اتنا ٹائم آپ ہمیں دیں گے، اس ٹائم میں آپ ہمارا یہ کام کریں گے. فار ایگزامپل آپ کے گھر کوئی صفائی والی آتی ہے، آپ کو اس سے کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے آ کر صفائی کرنی ہے اتنی اور اتنی، یا آپ کہتے ہیں آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے اور پھر ہم آپ کو اتنا پے کریں گے. تو یہ آپ کا اس بندے کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ نے گارڈنر رکھا ہے، مالی رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے. اسی طرح آپ نے کوئی ڈرائیور رکھا ہے، یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے. کوئی بندہ جو آپ رکھتے ہیں یا آپ خود کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، کسی جاب کرتے ہیں، تو یہ آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کی ملٹیپل مثالیں ہیں. تو بہت اچھی مثالیں دی، بارک اللہ فیک. عید کے بعد ماشاءاللہ کافی مجھے اچھی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ، آپ لوگوں کی بول چال، یعنی ایک لائف کریٹ ہوتی ہے کلاس کے دوران، لائیولی کلاس لگتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس نا اب اس میں دیکھیں کوئی عہد بچا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سارے عہد کو پورا کرو. اوفو، اوفو کا ورڈ نا وفا سے نکلا ہے. عہد کو پورا کرو. نکاح کا عہد ہے اس کو پورا کرو. کیسے پورا کرو؟ اس میں وہ ساری چیزیں بجا لاؤ جو عورت کے اوپر چیز ہے وہ عورت کرے، جو مرد کے اوپر چیز ہے وہ مرد کرے. اور پیچھے میں پڑھا تھا نا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جیسے ہم کہ ہر چیز کو ہم کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. اسی لیے جو عہد والی بات ہے نا، اس میں جب ہم چیزوں کو ریلیشن شپس کے اوپر خصوصاً کام کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ کا ایلیمنٹ لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی. اور تقویٰ انسان کو احسان کرنے کی طرف ابھارتا ہے. جب آپ احسان کرتے ہیں، غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ میں تھوڑی بہتری آتی. تو بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف نظر کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا اوور لک کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح آتا ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو؟ وَعْفُوا وَاصْفَحُوا وَاغْفِرُوا، معاف بھی کرو، درگزر بھی کرو اور بخش بھی کرو. تب ریلیشن شپ، اور یہ خصوصاً فیملی کے بارے میں آتا ہے، یعنی فیملی کا ریلیشن شپ، کیونکہ معاملہ ڈیلی بیسس کا ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی یا دوسرے شخص کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، تو اس کے بارے میں معاملات میں اوپر نیچے ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے. تو اس میں چیزوں کو ورسٹ سائڈ پر لے جانے کی بجائے انسان معافی، درگزر اور اسی طرح بخشش کا معاملہ کرے تو اس سے ریلیشن شپ بہتر ہو سکتا ہے. ہاں جی، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ
اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت، وہ بھی ایک عہد ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، چرواہا ہے، رسپانسبل ہے، اور اس سے اس کی رسپانسبلٹی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھر کا رائی ہے، جو عورت ہے وہ اپنے بچوں کی رائی، ٹھیک ہے؟ تو عورت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے اس کے گھر کے بارے میں، یعنی عورت اور بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو عورت ہے اس سے اس کی رسپانسبلٹیز تھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جیسے ہماری اولاد ہماری ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، ٹھیک؟ تو انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ احلت لکم، مجھے امید ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو عہد کی پابندی، آپ دیکھیں آیت کا جو سٹارٹ ہے وہی کتنا اسٹرانگ ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو اپنے عہد کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ بہیمہ ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جن کی سپیچ مبہم ہوتی ہے۔ مبہم سپیچ کیسی ہے؟ جیسے جانور جو چیز بولتے ہیں نا اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، مبہم بولتے ہیں۔ تو ایسے جانور جو کہ مویشیوں میں سے ہوں جن کی بات مبہم ہو۔ انعام وہ مویشی ہوتے ہیں جن کو آپ پالتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے اس میں گائے، بکری، اس میں خصوصاً وہ والے جانور بھی ہیں جن کو آپ ذبح کر کے حلال کر سکتے ہیں، گائے، بکری، اسی طرح شیپ، اسی طرح اونٹ۔ اچھا، انعام میں مویشی جانور شامل ہیں، لیکن اگر اس میں اونٹ شامل نہ ہو تو اس کو انعام نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو الا ما یتلی علیکم، مگر یہ کہ جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہوں جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ یعنی کچھ مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، یعنی کچھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کچھ مویشی جانور حلال ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو تمہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ والے جانور حلال نہیں ہیں۔ جیسے بکری بہت لوگ بلی بہت لوگ پالتے ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہے۔ کتا بھی لوگ پالتے ہیں گھر کے باہر، خیر اس کے الگ کنڈیشنز ہیں، کچھ کو گھر کے باہر رکھنا چاہیے، گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، یعنی کتا رکھنا شوق کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، لیکن کھیتی کے لیے گھر کے باہر یعنی حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ایسے جانور جن کو آپ پالتے تو ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، پالتے ہیں، لیکن آپ ان کو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث سے بھی اس کا بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی انسان کے لیے ان کو کھانا جائز ہے جو مویشی جانور ہے، لیکن جب انسان احرام کی حالت میں ہو تو احرام کی حالت میں وہ کسی چیز کا شکار نہیں کر سکتا۔ احرام کی کنڈیشن ہے نا، بہت ساری کنڈیشن ہے احرام کی، ڈیٹیل ہے اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کروا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ حلال کرو اللہ کے شعائر کو، نہ حلال کرو اللہ کے شعائر کو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بے حرمتی نہ کرو اللہ کی شعائر۔ شاعر شعیرتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اللہ کی نشانی کیا کیا چیز ہے؟ اللہ کی نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نشانیاں وہ ہیں جو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں اپنے، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ کی آیات ہے نا، اللہ کی نشانی ہے، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کے احکامات، آیات، جب ان احکامات پر عمل ہوتا ہے، جب ان آیات پر عمل ہوتا ہے، کوئی آپ پردے والی خاتون دیکھتے ہیں، کوئی آپ داڑھی والا شخص دیکھتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ 5-6 اوپر کیے ہوئے ہیں مردوں نے، ٹھیک ہے، انورٹیڈ کاماز، مردوں نے، خواتین نے نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو کسی جگہ پر، کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیات پر عمل ہو رہا ہے، تو ان کو دیکھ کر کیا یاد آتا ہے؟ اللہ۔ علماء کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی نشانیوں کا مذاق مت اڑاؤ، بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کا کیا مطلب ہے؟
اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آتی ہے کہ بے حرمتی کا کیا مطلب ہے. تو بے حرمتی کا نمبر 1 مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرے سے عمل ہی نہیں کیا, اللہ کی آیات کا عمل ہی نہیں کیا, یہ بھی بے حرمتی میں آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, کچھ چیزوں پر عمل کیا, کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا, یعنی تھوڑا تھوڑا لیا اور تھوڑا تھوڑا نہیں لیا, تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے. یعنی نمبر 1 کہ آل ٹوگیدر لیا ہی نہیں, اور نمبر 2 آپ نے تھوڑا سا چیز لی اور تھوڑی سی چیز نہیں لی. نمبر 3 جو باؤنڈری اللہ نے مقرر کی تھی آپ نے اس باؤنڈری کو ہی کراس کر دیا. جیسے جو نیک یا بزرگ لوگ ہیں ان کو نبی کے درجے پر لیا ہے, یا خدا نخواستہ خدا کے درجے پر لیا ہے کہ یہی دینے والے ہیں, انہی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی ہے. اسی طرح سورج کو سجدہ کر لینا شرک میں داخل ہے, اور یہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سورہ فصلت میں کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, تو وہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ تھا, نہ کہ اس کی عبادت کا ذریعہ. تو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کروں. اسی طرح لوگ نقاب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ننجا ٹرٹلز آ گئے ہیں, یا کچھ اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں. برقع ایونجرز آ گئے ہیں جب لوگ برقع پہن لیتے ہیں. یا اسی طرح داڑھی والے شخص, یعنی نعوذ باللہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا داڑھی رکھی ہوئی ہے جیسے بکروں کی ہوتی ہے, یا اس طرح کی چیزیں. تو انسان کو بالکل سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چیز کہہ رہے ہیں, اور اگر بچے بھی ان چیزوں میں انوالو ہوں تو ان کو منع کرنا چاہیے. تو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو, اور نہ حرمت والے مہینوں کی. حرام مہینے 4 ہیں, حرمت والے مہینے 4 ہیں. نمبر 1 ذیقعدہ, نمبر 2 ذی الحج, نمبر 3 محرم. یہ 3 کنزیکٹیو ہے, اور پھر ایک ہے رجب, یہ سیپریٹ ہے. بے حرمتی نہ کرو یعنی یہ ایسے مہینے تھے جس میں قریش مکہ بھی, جو مشرکین تھے اس وقت, وہ بھی ان مہینوں کی حرمت کو جانتے تھے. وہ بھی ان مہینے میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو قائم رکھو, حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو. نہ حرم کی قربانی کی, یعنی یہ نہیں کہ قربانی کا جانور آیا تو اس پہ چھینا جھپٹی کرو. قربانی کا جانور آنے نہ دینا, حلال نہ ہونے دینا, نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی, کیونکہ جو جانور پٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے وہ قربانی کے لیے لائے جا رہے ہیں. اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی, یعنی جو اللہ کے گھر آ رہے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی کیا ہے؟ ان کو آنے نہ دینا, ان کا راستہ روک لینا, ان کو منع کر دینا. جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں, یعنی وہ تو اس کام کے لیے آ رہے تھے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کریں. اس کا اگر ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے تو صلح کا معاہدہ ہو گیا تھا, صلح حدیبیہ ہو گئی تھی, اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روک دیا گیا تھا, اور اس معاہدے میں کہا تھا کہ آپ اگلے سال اب عمرے کا احرام باندھ کر آئیں گے, اور صرف 3 دن عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کانٹیکس میں بتا رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو, یعنی شکار کا اوپر رولنگ تھی نا پچھلی والے میں کہ شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو, لیکن جب احرام کھول دیا پھر شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا, یعنی تمہیں ایسا مجرم نہ بنا دے. کیونکہ جب آپ سے کوئی غلط چیز ہوتی ہے نا تو اب آپ کے اندر ایک نفرت آتی ہے. صحابہ کے اندر شدید غصہ تھا اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم جرم کر بیٹھو, کہ تم حد سے بڑھ جاؤ. تو یہاں پر یہ بہت جامع بات ہے, کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو انسان ساری باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے. جیسے ایک شخص تھا, مجھے یاد ہے کہ ایک شخص کے والد کو ایک چیک پوسٹ پر روکا گیا, اور اس شخص کے والد کو وہاں پر یعنی فضول میں سزا دی گئی, صرف اس لیے کہ اس نے کوئی خاص چیز بائک پر لگائی ہوئی تھی یا کچھ بھی. تو اس کو روکا گیا اور اس کے بچے کے سامنے اس کے والد کو ایک سزا دی گئی, اور اس بچے کو اس قدر غصہ آیا کہ میرے والد کو کیوں سزا دی گئی ہے. اس نے جو چیک پوسٹ پہ موجود تھے لوگ, ان کے اوپر فائر کھول دیا اور ان سب کو مار دیا. تو یہاں پر اسے غصہ آیا
لیکن اس نے غصے کا اظہار کس طرح سے کیا کہ حد سے گزر گیا، یعنی اس نے بندوں کو ہی ختم کر دیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی تمہیں لوگوں کی دشمنی اس قوم پر آمادہ نہ کرے، یعنی تمہیں غصہ آیا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کیوں تمہیں مسجد حرام سے روکا کہ تم حد سے گزر جاؤ، ایسے نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو بیلنس میں رکھو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. اب یہ بہت بڑی بات ہے، نیکی اور تقوی. اگر جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں نا تو اس کی اچھی چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کر پاتے، اور جب آپ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی بری چیزیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی اور تقوی پر تو تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے. میری فیملی اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو مجھے سٹینڈ لینا ہے کہ ہاں بھی واقعی وہ غلط کام کرتی ہے، مجھے ماننا ہے. میں اس لیے نہیں چھوڑ دوں گی کہ اچھا وہ میری فیملی ہے، نہیں جی وہ تو بالکل معصوم ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ تعلق ہے ان کا، یا وہ میرا قبیلہ ہے، یا وہ میرے ملک کے لوگ ہیں. تو ان ریزنیبل جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے. ہاں نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، ضرور تعاون کریں. بے شک آپ کا دشمن ہی اچھا کام کر رہا ہو تعاون کریں، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بہت جامع بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے لسٹ دکھا رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جو کہ جائز نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تمہارے لیے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے. اہل کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز میں پکارنا، اہل بلند آواز میں پکارا جائے، لغیر اللہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی قربانی جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ہوئی ہو وہ کھانا جائز نہیں. اسی طرح وہ کھانا اس میں وہ چیز بھی داخل ہے جو ہندو اپنے بتوں کے نام پر مجھے یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے پراست یا کچھ اس طرح کا نام ہوتا تھا، جو وہ دیتے تھے بتوں کے نام پر. مٹھائی سی ہوتی ہے جو وہ بانٹتے ہیں، تو انسان کا یہ گوشت تھوڑی ہے. نہیں، کوئی بھی چیز جو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر دی جا رہی ہے نا وہ چیز کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پھر گوشت ہو، تو چاہے وہ پھر مٹھائی ہو، چاہے وہ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر دی گئی ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگ دیگیں بنواتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے نام پر دیگ بنائی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں دیگ دیں گے، وہ لوگوں کے نام پر دیگ دیتے ہیں کہ یہ دیگ ہمارے فلاں پیر کے نام پر ہے. ٹھیک ہے، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے فلاں شخص کے لیے دیگ بنوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کا ثواب پہنچائے، یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے، یہ صدقہ کے زمرے میں آتا ہے، اس کو کھانا بالکل جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں پیر کے نام پر یہ دیکھ دی ہے، ٹھیک ہے، فلاں پیر کے نام پر، نیت کیا ہے کہ یہ جو پیر صاحب ہے یہ مجھ سے خوش ہو کر مجھے ریوارڈ دیں گے، تو یہ کیا ہوا، یہ پھر غیر اللہ کا ہو گیا نام. ٹھیک، تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ جانے کہ انہوں نے کس چیز کے نام پر کوئی چیز دی ہے، اور وہ چیز انسان نہیں کھا سکتا اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نام پکارا جائے، پھر وہ کوئی بھی نام ہے، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی نیک شخص ہو، کوئی بھی ہو. اس کے بعد آگے آ جائیں کنڈیشن، والمنخنقۃ، اور جانور جس کا گلا گھٹنے سے مر جانے والا ہے، یعنی کسی کے گلے میں رسی آ گئی، گلا گھٹ کے مر گیا جانور، جو جانور خود بخود مر گیا اس کو کھانا جائز نہیں ہے. والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا، موقوذہ. والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر بلندی سے گر کر مرے، ٹھیک ہے، بلندی سے گر کر مرنے والا یا سینگ لگنے سے مرنے والا. والنطیحۃ، نطیحہ کہتے ہیں جس جانور کو کسی اور درندے نے کھا لیا، یعنی ایسا جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، مردار جانور ہو گیا وہ، اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ہاں کسی جانور نے اس کو مارا تو ہے، کسی درندے نے اس کو مارا ہے، مگر کیا کیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، وہ جانور ابھی تک زندہ ہے، پھر آپ نے اس کو ذبح کر دیا. ٹھیک ہے،
اگر آپ نے اس کو ذبح کر دیا، یعنی جانور نے اس کو مارا تھا لیکن ہلکی سی چوٹ آئی یا اس نے تھوڑا سا اس کو کاٹا، اس کا خون نکلا، لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے، آپ اس تک پہنچ گئے اور آپ نے اس جانور کو حلال طریقے سے ذبح کر لیا، اللہ کا نام لیا اور وہ جانور پیچھے ہو گیا درندہ، تو اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ وما ذبیح علی النصب، اور تمام وہ ذبیحے جو آپ آستانوں پر ذبح کرتے ہیں۔ آستانوں پر ذبح کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوگوں کے ایک خاص جگہ پر مقرر تھی اور وہاں پر کہتے تھے، جو چیز وہاں پر ذبح ہوتی تھی انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ یہ فلاں پیر کے نام پہ ہے، یہ فلاں بزرگ شخصیت کے نام پہ ہے، یہ فلاں بت کے نام پر ہے، آستانوں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ذبح کیا گیا ہے یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یعنی پرانے زمانے میں نا خانہ کعبہ میں 2 قسم کے تیر پڑے ہوتے تھے اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا، تو جب کسی نے ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا نعم اور ایک کے پاس اوپر لکھا ہوتا تھا لا، تو جب انسان نا اس کی قسمت کا حال وہ پوچھتا تھا، وہ کہتا تھا یہ میں فلانا کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، وہ دل میں نیت کرتا تھا اور کہتا تھا تیر نکالو، تو جب تیر نکلتا تھا نعم، اس کا مطلب ہوتا تھا یہ کام کر لو، اور لا کا مطلب ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قسم کی چیزوں سے باز رہو۔ اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ۔ ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیک، بالکل استخارہ سے مدد لینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استخارہ کا طریقہ سکھایا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم 2 پیپرز رکھے ہیں ان کے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، کہ وہ خواہ پیپرز ہوں، خواہ وہ یہ تیر ہوں، یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ اچھا یہ والا کلر آیا تو یہ، یا کچھ لوگ گلاب کے پتیاں توڑتے ہیں کہ اچھا اگر بچ گئی تو کام کریں گے اور اگر نہیں بچی تو یہ کام نہیں کریں گے، یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں، کیوں منع کر رہا ہے؟ ذالکم فسق، یہ چیزیں نافرمانی کی چیزیں ہیں، ذالکم فسق، یہ تمام کام نافرمانی کے ہیں، باؤنڈریز کو کراس کرنے کے مترادف ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، فلا تخشوهم واخشونی، تو تم لوگ مجھ سے ڈرو اور ان لوگوں سے مت ڈرو، یعنی ان سے مت ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت قرآن پاک کی آخری آیات میں سے جو نازل ہوئی ہے ذی الحج کے موقع پر، 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود تھے اور وہاں پر 1.5 سے 2 لاکھ مسلمان موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور وہ اونٹنی وحی کے بوجھ سے دبے جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ عاجز آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتر کر نیچے آ گئے، کیونکہ وحی کی کیفیت بڑی سٹرونگ ہوتی تھی، اور جب وہ نیچے آئے اس کے بعد یہ آیت مکمل ہوتی ہے، اور ایک یہودی آپ سے حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر کے زمانے میں، اور کہنے لگے تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، یعنی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی آیت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ہم جانتے ہیں اس دن کو، یہ یقیناً ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ کیسے عید کا دن تھا؟ دین مکمل ہونے کا۔ دین مکمل ہو گیا تھا، یہ عید کا دن اس لیے تھا کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، یعنی یوم عرفہ حج مکمل ہوا تھا، عرفات کا ٹائم تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرفات کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی آپ عصر سے لے کر یعنی مغرب کی جو ہی اذان ہوتی ہے اس کے بعد آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو جو مغرب ہوتی ہے مغرب کے بعد نیکسٹ ڈے کاؤنٹ ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کو عید کا دن مناتے ہیں نا، 10 ذی الحجہ ہماری عید کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ حج کا دن ہے، اور یہ جو یوم نحر ہے، جو قربانی کا دن ہے، یہ ہم پوری دنیا میں مسلمان عید کا دن مناتے ہیں نا، عید الاضحیٰ جو ابھی ہم نے گزاری، تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں یہ جانتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا، تو یہ جمعے کے دن یعنی وہ ویسے بھی اس اعتبار سے ایک برکت والا دن ہے اور عید والا دن ہوتا ہے، یعنی جمعے کو ایک خصوصی تیاری ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ یہ جمعے کا بھی دن تھا اور ساتھ ساتھ یہ عید کا دن بھی تھا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت عمر نے فرمایا ہم جانتے ہیں اس دن کو، یعنی دونوں ہی بابرکت دن جمع ہو گئے تھے۔
چاہے وہ عرفہ کا دن ہے، چاہے وہ یوم نہر ہے، اور پھر وہ جمعے کا دن بھی تھا، تو یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ برکت والے اور بہت زیادہ عید کے دن تھے، خوشیوں کے دن تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے بیسٹ چیز چوز کر لی، اس دین سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے، میں نے بیسٹ چیز کو تمہارے لیے چوز کر لیا۔ اکملت لکم دینکم، اکمال اور اتمام، اس کا کیا مطلب ہے؟ تکمیل، کسی چیز کا مکمل ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت سارے احکامات آ گئے، اب نیا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور اتمام کا مطلب ہوتا ہے مزید کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کمپلیٹ ہونا کہ اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تکمیل، اتمام، اس لیے یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں، ورنہ تکمیل اور اتمام دونوں کا مطلب یہی ہے کہ مکمل ہونا، ٹھیک ہے؟ اتمام کہتے ہیں تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو یہ اکملتو کا مطلب ہے چیز فلی کمپلیٹ ہے، اتمام کا مطلب ہے مزید کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، دین میں نئی ایڈیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دنیا میں جتنے بھی طریقے زندگی ہیں اس میں بیسٹ طریقے زندگی اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا، میں نے تمہارے لیے اس کو چوز کیا، دین کے طور پر، وے آف لائف کے طور پر۔ تمہارا اپنے سے سوال بنتا ہے میں نے اس کو وے آف لائف کے طور پر چوز کیا یا نہیں؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو کوئی بھوک میں مجبور کر دیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر چیزوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیز کھا سکتے اور یہ چیز نہیں کھا سکتے، تو جو کوئی مجبور اور اس کو حلال کوئی چیز نہ ملے اور وہ موت کے قریب جا رہا ہے، بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، اور یہ نہیں کہ مزے لینے کے لیے یا گناہ کے لیے وہ حرام چیز کی طرف جا رہا ہے، بلکہ صرف اتنی تعداد میں کھاتا ہے کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے، تو بس اتنا کھانا جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یس کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، تو آپ کہتے ہیں تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا کر رکھی ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، یعنی ایسے جانور، انسان کتا یا باز پالتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے شکار میں۔ کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ کہ کتا جا کر اس شکار کو پکڑ لیتا ہے، لیکن کتا سدھایا ہوا ہو۔ سدھایا ہوا کتا سے یہ مراد ہے کہ جب وہ شکار کو دیکھے تو آپ کی اجازت کے بغیر وہ شکار کے پیچھے نہ بھاگے، اس کو اتنا کنٹرول ہو، آپ کی اجازت کے بغیر اس شکار میں سے کچھ بھی نہ لے، اور جب آپ اس کو روکیں تو رک جائے، واپس آ جائے، جب شکار کو پکڑے تو وہ زخمی تو دائرہ پکڑنے سے ہوگا لیکن اس میں سے کھائے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی چیز باز کے لیے بھی ہے کہ جب باز کو واپس بلائیں تو وہ آ جائے اور وہ خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، تو پھر یہ سدھایا ہوا ہوگا۔ جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جو چیز تمہارے لیے روک رکھے ہیں، پکڑ کے رکھے ہیں، اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو، یعنی جب تم ذبح کرنے لگو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ، اللہ اکبر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، اور آج تمہارے لیے تمہاری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور ان کا کھانا تمہارے لیے، یعنی تمہارا کھانا ان کے لیے اور ان کا کھانا تمہارے لیے۔ تو اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب کی بھی کتابوں میں نا شراب نوشی تھی اور سور کے گوشت تھی، اسی طرح مردار چیزوں کی ممانعت ہے، تو اگر وہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں تو ان کے برتن یا ان کے کھانے پینے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے جو ان کا جنرل کھانا پینا ہے نا وہ بالکل جائز ہے، یعنی ان کا جو ذبیحہ ہے اس کو حلال کنسیڈر کیا جائے گا اگر وہ اہل کتاب اپنی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسے اہل کتاب ہیں کہ جو دہریے جیسے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہے، کسی چیز کو فالو ہی نہیں کرتے، تو وہ پھر اس میں نہیں شامل ہوں گے، صرف مردم شماری کے طور پہ وہ اہل کتاب ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اہل کتاب شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن جمہور جو علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ وہ تمام لوگ اہل کتاب ہوں گے جن کو، جو لوگ اس چیز کے بارے میں
ہاں جی، وہ تمام لوگ اہل کتاب کے زمرے میں آئیں گے جو کہ کسی نہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، چاہے وہ پوری طرح کتاب کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جمہور علماء کی یہ رائے ہے، لیکن اس بات کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ چیزیں اگر وہ خنزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں، مردار استعمال کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کی چیزوں میں کوئی استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، ان کے باقی فروٹس ہیں، وہ کچھ پکا کر آپ کی طرف بھیجتے ہیں جس میں ان چیزوں کا استعمال نہیں ہے، حرام چیزوں کا، آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ برتنوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ان کے جو کھانا ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی ان میں جو ایسی عورتیں ہیں جو پاک دامن ہیں، تم ان کے مہر انہیں ادا کر کے ان کو نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے ہوں اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہوں۔ یعنی دو کام نہیں کرنے، نہ تو زنا کرنا ہے اور نہ ہی چھپی دوستی کرنی ہے کہ اچھا اتنا عرصہ ہم فرینڈ بن کے سوچیں گے کہ ہاں جی ہم یہ جو ہے نا رشتہ نبھا سکتے ہیں یا نہیں نبھا سکتے، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ چھپی دوستی بھی نہیں اور اعلانیہ بدکاری بھی نہیں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، اب یہاں پر نا وضو کا طریقہ آ گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ جنابت کی حالت ایک خاص حالت ہے جو کہ ریلیشن شپ کے بعد بھی آ سکتی ہے، میاں بیوی کے، یا ویسے بھی آ سکتی ہے۔ جنابت کی حالت جب انسان کی باڈی سے منی کا اخراج ہوتا ہے، ٹھیک، تو غسل کر لو۔ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی واش روم کا استعمال کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، یعنی تو وہ کیا کرے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو ایک ہی آیت میں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ تو مٹی سے جب ہم تیمم کرتے ہیں تو صرف وضو تو ہم پورا کرتے ہیں نا، ہاتھ، منہ، کونیوں تک، اسی طرح منہ ہے، اسی طرح سر کا مسح ہے، کانوں کے پیچھے سے لے کے جائیں گے، اسی طرح سے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، پھر پاؤں دھونا۔ لیکن جب آپ مٹی سے مسح کرتے ہیں نا، تو مسح بہت سمپل سا ہے کہ آپ مٹی کو لیتے ہیں، جھاڑتے ہیں اور صرف ہاتھوں پر، پیچھے تک نہیں لے کے جائیں گے، یعنی بازوؤں پر مسح نہیں ہوتا، ٹھیک، کونیوں تک مسح نہیں ہوتا، یہ بس مٹی لیں گے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور بس منہ پر آپ اس کو مل لیں گے، ٹھیک، مسح چھوٹا سا ہوتا ہے۔ چہروں اور ہاتھوں پر اسے مسح کر لو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی آلٹرنیٹ دیا کہ پانی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ تم نمازیں چھوڑ دو، پانی نہیں ہے تو اس چیز کا خیال رکھو کہ تم تیمم کر کے جو عبادات ہیں ان کی ادائیگی کا پوری طرح اہتمام کرو، نہ کہ یہ کہ چیزوں کو چھوڑ ہی دو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا، اس کو تم سمینا واتانا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سینوں کی باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم مجرم بن جاؤ، کہ تم عدل نہ کر سکو، کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہ ہو جائے کہ تم اگر عدلیہ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو تو تم جان بوجھ کر غلط فیصلے دو، یا کسی ایک کی طرف تمہارا رجحان بڑھ جائے، ایسے نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس چیز کا، لہم مغفرت و اجر عظیم، مغفرت کا بھی اور بڑی اجر کا۔ والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے ہی لوگ آگ والوں کے ساتھی ہیں۔
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، لیکن اللہ نے ان کے یعنی ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیے، یعنی انہوں نے ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں کروائی، ان کے ہاتھ روک دیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بس اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا ہے پکا عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے اندر ہم نے 12 سرداروں کو مقرر کیا تھا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے فرمایا تھا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد کرو گے، ان کو قوت دو گے۔ رسولوں کو قوت دینا کیا مراد ہے؟ ان کے میسج کو آگے پہنچانا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے کیا مراد ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہیں اور آپ اس کا ثواب اینڈ پہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دنیا میں اس چیز کا ثواب نہیں چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی شخص کو کوئی چیز دی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو قرض حسنہ دے دیا، یعنی آپ کے پاس ہو تو واپس کر دیں، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، معاف۔ نمبر 2، قرض حسنہ یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینا، جیسے آپ جنگ میں، یعنی جنگ کا معاملہ ہے اور آپ اس میں ہیلپ کے طور پر مسلمانوں کی کوئی چیز بھجوا رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، تو یہ بھی قرض حسنہ کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ اس سے ریڈیلی کوئی بینیفٹ نہیں چاہتے۔ تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، اب ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے عہد کو توڑا، سٹارٹ ہوا ہے عہد کے ساتھ اور اب عہد کا تذکرہ آ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا۔ یعنی جب ہم عہد توڑتے ہیں نا، خواہ وہ بندوں سے عہد توڑے، خواہ وہ اپنے ساتھ کیا ہوا عہد توڑے یا اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے حصے کو بھلا بیٹھے، یعنی کتاب کو ہی نہیں پڑھتے، نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، اور ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے، یعنی آپ کو ان کی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور آپ ان سے درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور بے شک ہم نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ نصارہ کون ہے؟ عیسائی، کرسچن۔ اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی کیا کیا؟ اس عہد کو بھلا دیا۔ عہد کیسے بھولتا ہے؟ جب آپ اس کا تذکرہ کرنا بند کر دیتے ہیں، جب ہم کتاب کو پڑھنا بند کر دیتے ہیں نا، آپ دیکھیں بہت ساری آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے کئی ایسی آیات ہوں گی جن کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے، آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہے قرآن میں۔ جب موقع آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن سے چیزیں جاری ہوتی ہیں، لیکن جب ہم دوبارہ ان کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ذہن میں ریفریش ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم بھی اس کا حصہ بھلا بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے۔ تو انہوں نے بھی حصے کو بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو جو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت کی آگ بھڑکا دی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا
جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، ان میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی کر جاتا ہے، ساری باتیں نہیں بتاتا، بہت ساری باتیں تو ابھی بتائی ہی نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. اس میں ایک دو چیزیں جو میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. ابھی ہم مزید ڈسکشن نہیں کر پائیں گے، اگر آپ کوئی چیز ہلکی سی شیئر کرنا چاہیں 1-2 منٹ میں تو کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.